ناظرین، نوشیروان کا ڈرائیور اس سے غداری کرے گا، بابا سائیں کو بتا دے گا کہ نوشیروان پہلے زنیرہ کے بنگلے گیا تھا، وہاں سے ایک لڑکی کو کھانے پہ لے کے گیا تھا اور اس وقت شہر کی سب سے بڑی جیولری شاپ میں بیٹھا ہے۔ بابا سائیں تو نوشیروان کی جب یہ مشکوک حرکتیں سنتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً نوشیروان کو کال کر کے کہتے ہیں کہ تم اس وقت جہاں کہیں بھی ہو فوراً سے پہلے حویلی پہنچو، جبکہ نوشیروان نے تو دعا کے ساتھ نکاح کے لیے پہنچنا ہے، اس لیے وہ بابا سائیں کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا سائیں آج کچھ خاص کام ہے، میں کل پرسوں حویلی چکر لگا لوں گا۔ لیکن بابا سائیں نوشیروان کی ایک بات نہیں سنتے، الٹا اس پر غصے ہوتے ہیں کہ ہمارے حکم کے آگے کوئی بھی کام خاص نہیں ہو سکتا، اپنے سارے خاص کام وہیں چھوڑو اور ابھی کی ابھی حویلی پہنچو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بابا سائیں فون بند کر دیتے ہیں۔ نوشیروان سمجھ جاتا ہے کہ بابا سائیں انتہائی غصے میں ہیں، اس لیے چاروں ناچار اسے سارے کام چھوڑ کے حویلی کے لیے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ اب زنیرہ جب دیکھتی ہے کہ دعا تو دلہن بنی نوشیروان کے انتظار میں بیٹھی ہے لیکن اس کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے، تو وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگ لگانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے اور دعا سے کہتی ہے کہ قاضی صاحب تو پہنچ گئے جنہوں نے نکاح پڑھوانا تھا، لیکن جس کے سر پہ عشق کا بھوت سوار تھا وہ موصوف تو ابھی تک نظر نہیں آ رہے، لگتا ہے ایک ہی دن میں عشق کا بھوت اتر چکا ہے۔ اب دوسری طرف اماں سائیں جب بابا سائیں کو ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اور شدید پریشانی کے عالم میں دیکھتی ہیں تو پوچھ ہی لیتی ہیں کہ آپ کے ساتھ تو زندگی میں بہت بڑے بڑے مسئلے ہو چکے ہیں، لیکن میں نے آج سے پہلے آپ کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ بابا سائیں بتاتے ہیں کہ یہ پریشانی نوشیروان کی وجہ سے ہے، مجھے لگتا ہے اس کی طرف سے ہمیں کوئی بہت بڑی پریشان کن خبر ملنے والی ہے، اس لیے خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لینا چاہیے۔ یہ سن کر تو اماں سائیں مزید پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی کہ آپ ہمیں پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہونے کا کہہ رہے ہیں؟ تو بابا سائیں بتاتے ہیں کہ نوشیروان حویلی پہنچنے والا ہے، اس کے آنے کے بعد ہی اصل مسئلے کا پتہ چل سکے گا۔ اب کشمالہ جو بابا سائیں کے کمرے کے باہر کان لگائے کھڑی ہے، یہ سب سننے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور نوشیروان کے نمبر پہ کال کرتی ہے۔ اتفاق سے یہ وہی موبائل ہے جو نوشیروان نے آتے ہوئے دعا کو دے دیا تھا کہ کسی بھی مشکل میں وہ فوراً اسے کال کر سکتی ہے۔ اب کشمالہ جب نوشیروان کے موبائل پہ کسی لڑکی کی آواز سنتی ہے تو بہت زیادہ تشویش کا شکار ہو جاتی ہے اور غصے سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور نوشیروان کا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ دوسری طرف دعا بھی یہ سن کر کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کون عورت ہے اور نوشیروان کے نمبر پر کس لیے کال کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ دعا کوئی جواب دے، ملازمہ آ کے کشمالہ کو بتاتی ہے کہ نوشیروان سائیں حویلی داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی کشمالہ موبائل آف کرتی ہے، باہر کی طرف بھاگتی ہے۔ دوسری طرف نوشیروان جب بابا سائیں کے کمرے میں انٹر ہوتا ہے تو بابا سائیں خوب غصے میں اسے جھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے تو ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ نوشیروان ان کی اس بات پر بہت حیران ہوتا ہے اور بابا سائیں سے کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے میری اماں کی تربیت پر یا آپ کے نام پر کوئی حرف آئے۔ تو بابا سائیں کہتے ہیں کہ پھر تم زنیرہ کے بنگلے پہ کیا لینے گئے تھے جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ عورت بدنام زمانہ ہے؟ تو نوشیروان بابا سائیں کو بتاتا ہے کہ میری محبت جسے میں بہت عرصے سے تلاش کر رہا تھا وہ زنیرہ کے بنگلے پہ تھی، میں صرف اپنی محبت کو لینے گیا تھا اور میں اس سے نکاح کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر بابا سائیں کو تو شدید طیش اٹھتا ہے، جبکہ دوسری طرف کشمالہ جو باہر کھڑی یہ سب سن رہی ہوتی ہے اس کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگتی ہے اور وہاں پہنچ کے زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے۔ اور بابا سائیں نوشیروان سے کہتے ہیں کہ تم ایسا کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو، ہماری مرضی کے خلاف تم اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن نوشیروان کہتا ہے کہ میں وعدہ کر چکا ہوں اور مجھے دعا سے نکاح کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔
اب دوسری طرف دعا جو زنیرہ کی باتوں سے عاجز آ کے شدید غصے میں نوشیروان کا موبائل زمین پر پٹختی ہے اور خود بھی وہاں سے اٹھ کے جانے ہی لگتی ہے کہ نوشیروان وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور دعا کو پکارتا ہے۔ دعا اور نوشیروان کا نکاح تو ہو جاتا ہے، زنیرہ کو بھی بہت بڑی رقم مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بابا اور کشمالہ بھی شہر پہنچ جائیں گے اور نوشیروان پر زور ڈالیں گے کہ وہ فوراً دعا کو طلاق دے، اسے یہاں سے رخصت کرے۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا بابا کے دباؤ میں آ کے نوشیروان دعا کو چھوڑ دے گا یا پھر دعا کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے آخری حد تک لڑے گا۔ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامہ سیریل جاں نثار دیکھتے رہیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔